عمران خان کا لانگ مارچ جاری ہے اور انہوں نے جمعے کو لبرٹی چوک سے اس کا آغاز کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا تو یہ گیا تھا کہ لانگ مارچ 4 نومبر یعنی جمعے کو اسلام آباد پہنچے گا، مگر ایسا لگ نہیں رہا کیونکہ اس کی رفتار انتہائی سست ہے اور کئی گھنٹے اس میں بریک آتا ہے۔ آج چوتھے روز عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کموکی سے کیا، گویا کہ ابھی لاہور کی حدود میں ہی تھا یہ لانگ مارچ اپنے چوتھے روز۔ اب بتایا گیا ہے کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد پہنچنے میں 8 سے 9 دن لگ سکتے ہیں، گویا کہ اس میں اب ایکسٹینشن ہو چکی ہے اور اب یہ 4 نومبر کو تو نہیں پہنچ رہا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس رفتار سے تو شاید نومبر کے دوسرے ہفتے میں یہ لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ آج عوام سے خطاب میں عمران خان نے کہا، شہباز شریف 24 ارب روپے کا جو ڈاکو ہے، جس کو آج جیل میں ہونا چاہیے تھا اور اس قوم کا چوری کیا ہوا پیسہ واپس ہونا چاہیے تھا، اس کو آج وزیر اعظم بنا دیا اور وہ جو بگوڑا نواز شریف سزا یافتہ ہے، اس کو عدالتوں نے 2 سال کی تفتیش کے بعد سزا دی۔ افسوس اس ملک کی بدقسمتی کہ اس نے جج نے بری کر دیا کہ جی اسے کہتا ثابت کرو ان کے فلیٹ ہیں، اور ان دونوں نے مل کے 10 سال ملک کو لوٹا اور اس کے بعد پھر ان چوروں کو پر مسلط کر دیا ہمارے۔ پاکستان کے عوام کے لیے سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ حالات تیزی سے مزید خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ دونوں جانب سے کسی قسم کی مفاہمت کی کسی اطلاع نہیں آ رہی ہے، کوئی ایسی نہیں لگ رہی معاملہ کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے۔ اس سلسلے میں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور اسی لیے معاشی اور سیاسی جو اس وقت کیفیت ہے وہ بے پناہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن سے اپنے ایک ٹویٹ میں مذاکرات کے دروازے مکمل بند کر دیے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ یہ جتھا جتنا بھی بڑا ہو، یہ اسلام آباد میں داخل ہو تو نہ ہی عمران خان سے کوئی مذاکرات کرنے چاہیے، نہ ہی انہیں کوئی فیس سیونگ دینی چاہیے، گویا کہ کسی بھی صورت میں کوئی مفاہمتی عمل یا کوئی ایسی بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل دکھائی نہیں دیتا۔ اسی دوران وفاقی حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں پھر دفعہ 144 کے نفاذ اور ریڈ زون میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ جو ریڈ زون ہوتا تھا اب اسلام آباد کی حکومت میں جو وہاں کے حکام ہیں انہوں نے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہونے دیا جائے گا یا نہیں اس کا فیصلہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے ابھی تک اجازت نہ دیے جانے کے خلاف آج پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ہفتے کو عمران خان لانگ مارچ چھوڑ کر روانہ ہو گئے تھے، جس پر سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر نے کہا تھا عمران خان ایک اہم میٹنگ کے لیے لاہور روانہ ہو گئے ہیں۔ اس پوری صورتحال نے قیاس آرائیوں کو جنم دیا تھا، لیکن پھر عمران خان نے خود ٹویٹ کر کے کسی بھی ملاقات سے متعلق افواہوں کی تردید کر دی تھی۔ شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ 1 مہینہ قبل عمران خان نے مشترکہ دوست کے ذریعے آرمی چیف کی تعیناتی اور انتخابات کی تاریخ سے متعلق مذاکرات کی پیشکش کی، جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ شہباز شریف کے ان دعووں کا عمران خان نے کل ہی جواب دے دیا اور کہا کہ وہ کیوں شہباز شریف کو پیغام بھیجیں گے، ان کے پاس ہے کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان سے بات کی جو شہباز شریف کو اشاروں پر چلاتے ہیں۔ ایک میرے جاننے والے ہیں، وہ کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام دے کے آئے کہ میں ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دوں، اور دوسرا کہ جی ہم الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں، الیکشن اگر کوئی ہمیں ڈیٹ دیں۔ میں نے کہا میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں، لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک ثوابدید آئین نے وزیر اعظم کو دی ہے، تو اس کے اوپر تو مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کروں۔ اور شہباز شریف تمہارے پاس میں کیوں پیغام بھجواؤں گا؟ میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا، تمہارے پاس بات کرنے کے لیے ہے کیا؟ میں ان سے بات کی جو تمہیں اشاروں پہ چلاتے ہیں، جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چھپ کے جایا کرتے تھے، اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ اور کوئی دوسری بات نہیں کی۔ گزشتہ روز لانگ مارچ کے دوران ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس حادثے میں نجی چینل کی صحافی صدف نعیم کنٹینرز کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی تھی۔ واقعے کے بعد عمران خان نے فوری طور پر اپنا لانگ مارچ روکا تھا۔ آج عمران خان خاتون رپورٹر صدف نعیم کے گھر گئے اور اہل خانہ سے تعزیت کی۔ لانگ مارچ اور اس کی رفتار اور اس کے اہداف، ان تمام امور پہ ایک بار پھر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پی ٹی آئی۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ پہلے تو مجھے یہ سمجھائیے
ہمارے ناظرین کو بھی کہ اس کی رفتار اتنی سست کیوں رکھی گئی ہے اب اس لانگ مارچ کی. ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے وقفے آ جاتے ہیں اور اسی لیے جو آپ کا 4 نومبر کا ہدف تھا کہ آپ اسلام آباد پہنچیں گے وہ تو اب کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. اس رفتار سے تو سیکنڈ ویک آف نومبر میں آپ اسلام آباد پہنچیں گے, تو اس کو اتنا سلو کیوں کر دیا گیا ہے؟ بالکل کامران صاحب, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس کی رفتار بڑی سست ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ ہم جتنے اس وقت 1000 لوگ جو ہے وہ کنٹینر کے ساتھ چلتے ہیں, اور ہمارا جو کنٹینر ہے اس کی رفتار ہم تیز کر نہیں سکتے کیونکہ ہر پوائنٹ کے اوپر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ ایڈ ہوتے ہیں, اور تھوڑا بھی اس میں پھر حادثوں کا خطرہ بڑا بڑھ جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کل جو حادثہ ہوا, اور کسی حادثے کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک تو ہمیں بڑی اس کی رفتار جو ہے وہ سلو رکھنی پڑتی ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر پوائنٹ پہ آتے ہیں اور وہ پھر کنٹینر کے آگے چلتے ہیں, اور ہم ایوریج 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر سے زیادہ سفر ایک دن کر نہیں پاتے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیکیورٹی تھریٹس کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ رات کو ہم سفر نہیں کریں گے, لہٰذا مغرب کے بعد ہم سفر روک دیتے ہیں اور اگلے دن اسی پوائنٹ سے دوبارہ شروع کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ڈیلیز ہو رہے ہیں. تو یہ تو آج کل تو دن بہت چھوٹے ہیں فواد صاحب, اور یہ تو پھر 8-9 گھنٹے 7-8 گھنٹے کا سفر رہ جاتا ہے. تو پھر کیا آپ نے پھر بھی کوئی آپ کو رکھنا تو ہوگا نا کہ کب اسلام آباد پہنچیں گے؟ سیکنڈ ویک میں اسلام آباد پہنچیں گے نومبر کے؟ نہیں, سیکنڈ ویک میں ہی پہنچیں گے انشاءاللہ. ہمارا جو اوریجنل تھیم تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم پہلے دن اپنا لانگ مارچ حقیقی آزادی مارچ شاہدرہ میں ختم کریں گے, دوسرے دن گجرانوالہ میں ختم کریں گے, تیسرے دن جو ہے وہ سیالکوٹ سے ہم وزیر آباد پہنچیں گے, اور پھر ہم آگے جہلم, اور ہم تھرسڈے کو جہلم اور فرائیڈے کو ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے. لیکن اب انفارچونیٹلی یہ نہیں لگ رہا, اور یوں لگ رہا ہے کہ ہم اگلے جمعے سے پہلے جو ہے وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ابھی تھوڑی دیر قبل نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, کافی عرصے کے بعد ان کا اس قسم کا ٹویٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کو ایک طرح سے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے اور کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ ہو اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہوگا, اور یہ اس قسم کا جو میسیجنگ ہے اور یہ چیز آئی ہے, کیونکہ ہم تو سن رہے تھے کہ بات چیت چل رہی ہے, ایک بیک چینل چل رہا ہے, کوئی بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے, قوم کو بھی ایک امید سی پیدا ہوئی تھی. لیکن یہ ابھی نواز شریف صاحب کا پیغام, اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ شہباز شریف سے مذاکرات نہیں کریں گے, تو یہ پھر کدھر جائے گا, کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں کامران صاحب, یہ پہلے بھی جو ہماری بیک چینل چل رہی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان میں الیکشن کروانا چاہتی تھی, لیکن نواز شریف نے ہی اس کو اوور رول کیا, اور نواز شریف نے کہا کہ 1 سال سے پہلے وہ الیکشن جیت نہیں سکتے. جو آرگیومنٹ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ جی چونکہ ہم الیکشن جیت نہیں سکتے اس لیے ہم الیکشن کیوں کروائیں. اب یہ دیکھیے, یہ بڑا ہی ایک بونڈا قسم کا آرگیومنٹ ہے, دلیل ہے. اب اس طرح تو آپ الیکشن نہیں جیت سکے 1 سال بعد بھی, پھر آپ کہیں ہم تب بھی نہیں کراتے, تو یہ پھر کوئی جمہوریت تو نہ ہو. یا تو پھر آپ کو نارتھ کوریا یا برما کا سسٹم بنا لے, لیکن یہ آپ اس طرح سے یہ دلیل کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے اس لیے ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. سو انہوں نے پہلے بھی جو الیکشن ڈیلے کرنے کا مقصد ہے وہ نواز شریف کی طرف سے ہے, آج انہوں نے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے. اب نواز شریف کہتے ہیں 2000-3000 لوگ ہیں, تو میں پہلے نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں تو پھر آپ اپنی حکومت آپ کی سپریم کورٹ میں کیوں گئی ہے کہ لانگ مارچ روکا جائے؟ پورے پاکستان سے آپ نے سیکیورٹی اسلام آباد میں کیوں لگوا لی ہے؟ تو اگر میں نے ابھی جو ہے ان کے جو بیانات ہیں کہ اگر 2000-3000 بندہ ہے پھر تو انہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے, پھر ہمیں اسلام آباد آنے دیں. آپ کی ویسے اسپیس اسلام آباد میں بڑی ریسٹرکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. ایک جانب تو ابھی آپ کو کوئی اجازت ہی نہیں دی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے ریڈ زون کو جو ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیا, کیونکہ خبریں یہ آئی تھی کہ شاید اگر 245 کے تحت فوج کو بلاتے بھی ہیں تو وہ ریڈ زون کی جو کریٹیکل عمارتیں ہیں اس کی حفاظت تک محدود رہے گی, مگر انہوں نے اب اس کو ریڈ زون کو بھی بڑھا دیا ہے, آپ کی اجازت بھی نہیں دی ہے, اور پھر دوسری تیاریاں کی ہیں. تو اس میں ایک کلیش جو ہے وہ کوئی خارج از امکان تو نہیں ہے؟ نہیں, میرے خیال میں جتنے لوگ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوں گے, اور انشاءاللہ اب اگلے جمعے کو جتنا دنیا پورے پاکستان سے اسلام آباد پہنچے گی, یہ 245 یا ریڈ زون یہ اور ول بیکم irrelevant, ان کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی.
کیونکہ لوگوں کی تعداد اتنی بڑی ہوگی کہ یہ ساری جو ریسٹرکشنز ہیں یہ اس کے ساتھ ہی بہ جائیں گی، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں، تو اچھی بات تو یہی ہوتی کہ نواز شریف اس تکبرانہ لہجے کے بجائے پولیٹیشنز کی طرح اب بہیو کریں اور ہم بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ طے کریں، اور اگر وہ الیکشن کی تاریخ طے نہیں کرتے تو پھر آپ ایک انقلاب کے لیے تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔